کے الیکٹرک ہے، بجائے اس کے کہ وہ یہ کہے کہ ہم تو مجبور ہیں، چوری ہو رہی ہے۔ 18 سال میں پاکستان کی ڈسکوز میں سب سے زیادہ لائن لاسز کے الیکٹرک کے، ہم نے چیف صاحب کو یہ بات بتائی ہے، اور ہم نے یہ بات ضرور کہی ہے، اور کل بھی چیف منسٹر صاحب کی طرف سے یہ بات آئی تھی کہ افورڈیبلٹی، لوگوں کی حالت کو دیکھ کر بلوں کا تعین ہونا چاہیے۔ اور ہم نے کل نیپرا کے اجلاس میں بہت واضح طور پر کراچی کی ترجمانی کرتے ہوئے 10 روپے 32 پیسے کے اضافے کو مسترد کیا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ کل کی اہم ترین ہیئرنگ میں بھی کے الیکٹرک کے خلاف بات کرنے کے لیے کوئی پولیٹیکل پارٹی سامنے نہیں آئی سوائے جماعت اسلامی کے۔ پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، نون لیگ، جتنی پارٹیاں ہیں سب ملی ہوئی ہیں کہ الیکٹرک مافیا کے ساتھ، اس لیے وہ ان کو سہولت کار بنے رہتے ہیں، ان کو فائدہ ملے، عوام کو فائدہ نہ ملے۔ عوام کے نام کی سبسڈی مافیا کھا رہی ہے، اور کہا جاتا ہے کراچی کے لیے اتنی سبسڈی دی گئی ہے۔ بہرحال ہم نے کے الیکٹرک کے مسئلے پر سی ایم صاحب سے بات کی ہے۔ اسی طرح سے جو اس وقت شہر میں قبضہ سسٹم چل رہا ہے، سسٹم کے نام سے، جس کی نشاندہی آرمی چیف نے بھی کی، اب کراچی کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس اعلان کے بعد اقدامات بھی سامنے آئیں۔ یہ نون لوگ ہیں، سارے ان نون نہیں ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو، پچھلی حکومت سے ہو، اس کا تعلق کسی بھی ہاؤس سے ہو، یا اس کا تعلق ان افسران سے ہو جو ایس بی سی اے میں، بورڈ آف ریونیو میں، مختلف جگہوں پر بیٹھے ہوئے، ایم ڈی اے میں، ایل ڈی اے میں، کے ڈی اے میں، یہاں بیٹھ کر جو بھی کرپشن کا اور قبضوں کا نظام چل رہا ہے، غیر قانونی تعمیرات کا نظام چل رہا ہے، اس نظام میں جو لوگ بھی شریک ہیں، جب تک وہ اندر نہیں ہوں گے اور پھر مقدمہ نہیں چلے گا، جب تک کسی کو اعتبار نہیں آئے گا، اور لوگ یہ سمجھیں گے کہ جس طرح پچھلے لوگ آ کر اعلان کرتے تھے اور ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کو انارو دے دیتے تھے مشرف کی طرح، اس دفعہ کا اعلان بھی ایسا ہی ہے۔ تو کراچی کے لوگ منتظر ہیں آرمی چیف کے اس اعلان کے بعد کہ سسٹم کے اوپر نہ صرف یہ کہ گرفت ہو، بندے اندر ہوں، ساری چیزیں سامنے لائی جائیں، کیفر کردار تک پہنچائیں، اور ان کو نچوڑ کر جو انہوں نے کرپشن کیے وہ پیسے قومی خزانے میں آئیں اور ہمارے شہر پر، ہمارے صوبے کے عوام پر خرچ ہوں۔ پورے صوبے کا حال تباہ ہے اس وقت، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ نے دیکھا، ہم نے تحریری طور پر بھی سی ایم صاحب کو دیا ہے، اسٹریٹ کرائم بڑھ رہے ہیں اور بدترین حالات سے لوگ دوچار ہیں۔ بہرحال سی ایم صاحب نے اس کی یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم ان چیزوں کو بہتر بنا رہے ہیں اور اقدامات سامنے آئیں گے۔ ایک بات جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا ایک بہت اہم ترین کام، بلکہ سب سے بڑا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ منصفانہ الیکشن کو یقینی بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ میئر کے اور یو سیز کے الیکشن میں کراچی نے جو تجربہ حاصل کیا ہے، اور جس طرح قبضہ کر کے میئر بنایا گیا، جس طرح لوگوں کو لاپتہ کر کے جمہوریت پہ شبخون مارا گیا، جس طرح یو سیز تک کی سطح کے نتائج تبدیل کیے گئے، اور اس میں ڈی سیز، اے سیز اور پوری حکومت کا عملہ سب شریک جرم رہے، اس کے بعد یہ بات بہت اہمیت کی حامل ہے کہ یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کم از کم ایسے افسران کے خلاف بھی کارروائی کرے، اور انتظامیہ الیکشن میں اس طرح سے دخیل نہ ہونے پائے کہ وہ کسی پارٹی کو فیور کر رہی ہو۔ ہم اپنے لیے کوئی فیور نہیں چاہتے، ہم عوام کے لیے فیور چاہتے ہیں کہ انہیں آزادانہ ماحول میں رائے دینے کا حق ملنا چاہیے، اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی یہ پرائم رسپانسبلٹی ہے۔ جس طرح الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، اسی طرح حکومت کی بھی ذمہ داری ہے جو عبوری حکومت ہوتی ہے۔ تو ان تمام پہلوؤں پہ الحمدللہ ہم نے تو یہ بھی بات کی کہ ریڈ لائن اور یہ جو یلو لائن یا جو بھی پروجیکٹس ہیں، ان پروجیکٹس کے نتیجے میں جو صورتحال پیدا ہو گئی، آپ یونیورسٹی روڈ پہ چلے جائیں، پہلے ہی وہ چھوٹی پڑتی تھی بوٹل نیک سے، اب اس پروجیکٹ کے نتیجے میں جو خود ایک سوالیہ نشان ہے، جس پر ملک سے بھی بات کرتے رہتے ہیں، لیکن جو معاہدے میں، کانٹریکٹ میں طے ہوتا ہے کہ جو سڑکیں ہوتی ہیں سائٹ کی، جسے ڈائیورژن کہتے ہیں، وہ پراپر ہونے چاہیے، جیسے ملیر کینٹ کے سامنے بنے ہوئے، ٹھیک ہے مشکل ہوتی ہے لیکن سڑک تو بنی ہوئی ہے۔ اسی طرح بلیک ٹاپ یعنی اس پہ کارپیٹنگ ہونی چاہیے۔ تو وہ دونوں چیزیں جب اس طرح کی جگہوں پر نہیں ہوتی تو بدترین ٹریفک جام ہوتا ہے، پولوشن ہوتی ہے، پیٹرول خرچ ہوتا ہے، قوم کا نقصان ہوتا ہے، اینزائٹی ہوتی ہے، بیمار ہوتے ہیں لوگ، ایمبولینس سے پھنس جاتی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ لہذا ان کانٹریکٹر کو پابند کیا جائے کہ وہ ڈائیورژن بھی ٹھیک کریں، بلیک ٹاپ بھی کریں،
اور لوگوں کو ریلیف فراہم کریں. یہ بات بھی ہم نے کی ہے. حافظ صاحب یہ بتائیں کہ پہلے یہاں سیاسی حکومتیں تھیں تو آپ کا گلہ بجا تھا کہ بھئی سیاسی حکومتیں اپنا اثر رسوخ استعمال کرتی. اب جبکہ بظاہر غیر جانبدار حکومت ہے لیکن اس کے باوجود کے الیکٹرک اور دیگر اداروں کی من مستیاں یا دادا گیریاں بند نہیں ہوئی تو عوام کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. بھائی مر گیا، بیٹی پیدا ہو گئی. بات آپ کی صحیح ہے اور اسی بات کی ہم نے نشاندہی کی ہے کہ کے الیکٹرک والے ہر حکومت کے ساتھ آ کر اچھی پریزنٹیشن دیتے ہیں اور جب آپ کسی چیز کی نشاندہی کہتے ہیں تو کہتے ہیں آپ بھی آ جائیں، آپ کو بھی پریزنٹیشن دے دیتے ہیں. تو بھائی 18 سال سے پریزنٹیشن اور کرپشن دونوں کے الیکٹرک مافیا کر رہا ہے. وائٹ کالر کرمنل ہیں یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے افسر، کرمنل. یہ قوم کے مجرم ہیں جو اس وقت کے الیکٹرک کے منصوبوں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں بڑے بڑے. میں چھوٹے عملے کی بات نہیں کرتا، میں انجینئرز کی بات نہیں کرتا. خود ان کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں جو بڑی زبردست مراحت کے ساتھ مافیا بن کر یہاں پر مسلط ہیں، پارٹیوں کو خرید لیتے ہیں. تو یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ جس طرح سیاسی لوگ بکنے کے یا خریدنے کے نتیجے میں اگر یہ کام کر رہے تھے اور مافیا کا ساتھ دے رہے تھے تو کم از کم مقبول باقر صاحب سے تو میں کبھی بھی یہ توقع نہیں رکھوں گا جتنا ان کا صاف ستھرا شفاف کریکٹر ہے اور ان کو آگے بڑھ کر یہ کام کرنا چاہیے کہ اس مافیا کو لگام دیں اور کراچی کے لوگوں کو ریلیف دیں. حافظ صاحب کرپشن کے خاتمے کے لیے اور سسٹم کی تباہی کے لیے اور معیشت کی بہتری کے لیے اگر الیکشن آگے جاتے ہیں تو جماعت اسلامی کا اس حوالے سے کیا موقف ہوگا؟ ملک میں ایک آئین موجود ہے، ایک دستور موجود ہے، ایک ضابطہ موجود ہے. اس ضابطے کے مطابق مردم شماری ہونی چاہیے. کراچی کے ساتھ زیادتی یہ ہوئی ہے کہ 1.5 کروڑ آبادی کھا گئے یہ ظالم ایم کیو ایم، پیپلز پارٹی، نون لیگ، جے یو آئی، یہ سارے لوگ 1.5 کروڑ گنتی کھا گئے ہماری اور انہوں نے ڈکار تک نہیں لی ہے. یہ سارے مجرم ہیں کراچی کے عوام کے، اس لیے کہ اس کے